حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف کے اندر لوگ میں بات نہیں کیا کرتا تھا، تقریر نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ منگل کا دن شوال کی 16 تاریخ ہوئی، 521 ہجری کا واقعہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ بیان فرماتے ہیں یہ وقت نماز ظہر سے پہلے کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد القادر لوگوں کو واضح و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو تقریر بیان ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں علم دین عطا کیا گیا، جن کے پاس علم دین ہے، انہیں یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو واضح و نصیحت کریں، اچھی باتوں کا حکم دیں، بری باتوں سے منع کریں۔ ہر علم والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو درس دے، انہیں دین کی تعلیم دے، اللہ اور اس کے محبوب کا پیغام انہیں سنائے۔ تو حضرت شہنشاہ بغداد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو اجمی ہوں اور یہ عرب کے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، میں ان کے سامنے واضح تقریر کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ کھولا تو اللہ کے محبوب نے 7 مرتبہ اپنا لعاب نبی شریف حضرت غوث اعظم کے منہ کے اندر ڈالا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور نماز ظہر کے بعد لوگ میرے قریب جمع ہو گئے اور چیخ و پکار کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوئے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان، ان کی نظروں سے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے، یہ بیداری کی بات ہے۔ ان کی نظروں سے حجاب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ جو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کا ولی بیداری میں مشاہدہ کرتا ہے، اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ اور بہت سارے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے بیداری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب آئے اور مجھ سے فرمایا کہ بیٹے عبد القادر وعظ کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے وہی بات حضرت مولا علی سے عرض کیا کہ میرے والد، آپ نے حضرت مولا علی کو اپنا والد فرمایا، چونکہ حضرت مولا علی بھی سیدوں کے والد ہیں، انہی کی طرف تمام سادات کا سلسلہ انہی سے جاری ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم نے عرض کیا کہ میرے والد، یہاں کے لوگ بڑی فصیح زبان والے ہیں، اور یہ بات بالکل سچی حضور شہنشاہ بغداد نے فرمائی۔ آج بھی جتنے بھی عربی بولنے والے ہیں، چاہے وہ شام کے ہوں، چاہے وہ یمن کے ہوں، چاہے وہ مصر کے ہوں، یا جتنے بھی عربی ملک ہیں، جہاں جہاں بھی عرب کے الگ الگ حصوں میں بٹ گئے ہیں، پہلے ایک ہی تھا، صرف عرب تھا، اسی میں عراق بھی تھا، اسی میں شام بھی تھا، اسی میں یمن بھی تھا، اسی میں مصر بھی تھا۔ یہ جتنے آج کویت، مسکت، بحرین، یہ جو جہاں جہاں بٹا ہوا، یہ سارا ایک تھا، کوئی بٹا نہیں تھا۔ تو حضرت شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ یہاں کے عرب بڑی فصیح زبان والے ہیں، ان کی زبان بڑی اچھی ہیں، بڑی فصیح و بلیغ عربی بولنے والے ہیں، میں عجمی سید ہوں، میں ان کے سامنے کیسے کلام کر سکتا ہوں؟
تو آپ قریب آئے اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا تو حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف میرے منہ میں ڈالا. میں نے عرض کیا کہ اے ہمارے والد، ہمارے جد کریم نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن شریف ڈالا اور آپ نے 6 ہی مرتبہ ڈالا. تو آپ نے فرمایا میں نے اس وجہ سے 6 بار ڈالا کہ کہیں رسول اللہ سے برابری نہ ہو جائے. یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں جنہیں میرے آقا نے باب علم فرمایا. وہ فرما رہے ہیں کہ مولا حضور سے کہیں برابری نہ ہو جائے. وہ لوگ جو حضور سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. جن سے بدبو آتی ہے، بدبو ٹوٹتی ہے دل سے، جن کے بغل میں کھڑا ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جائے، ایسی بدبو ان کے جسم سے آتی ہے. جتنے بھی گستاخ نبی ہوں گے یہ بدبودار ہیں. حضرت شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبد القادر عمدہ نصیحت اور حکمت سے اللہ کے بندوں تک دعوت دین پہنچاؤ. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد تقریر کرنا شروع کیا اور جب میں بیان کرنے لگا تو بغداد کے لوگوں کا ہجوم میری مجلس میں جمع ہونے لگا. دور و دراز سے اللہ کے بندے میری محفل میں آنے لگے. اس زمانے کے اندر غوث پاک کی مجلس کے اندر 70,000 لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا اور کوئی مائک نہیں تھا. اس زمانے میں بھی کوئی مائک ہے تو آواز دور تک جا رہی ہے، کوئی مائک نہیں تھا. بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے حضور شہنشاہ بغداد کی آواز جیسے سامنے بیٹھنے والے سنتے تھے ویسے ہی بالکل پیچھے والا بھی سنتا تھا. یہ حضور شہنشاہ بغداد کی شان ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں مصر کے لوگ حاضر تھے. عرض کرنے لگے کہ حضور ہم مصر سے آپ کا آواز سننے کے لیے آتے ہیں، کیا میرے لیے کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ ہم مصر میں رہ کر آپ کی تقریر سنیں؟ کیا شان ہے غوث اعظم کی، کیا مقام ہے غوث اعظم کا. نہ مائک ہے، نہ اس زمانے کے اندر کوئی فون تھا اور جو وہ لے کے آخرت برباد کرنے والا وہ جو نکلا ہے نہ وہ تھا. سب سے پہلے چاہے مسجد ہو، چاہے رسول اللہ کا روضہ ہو، چاہے کعبہ شریف ہو، چاہے غریب نواز کی مزار شریف ہو، چاہے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ہو، وہ اس کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑتا. کہیں بھی جائے گا تو بندر کا منہ لے کے پہلے فوٹو کھینچنا شروع کرے گا. یہ ایک فیشن نکل گیا. سب سے پہلے وہ حج کرے گا تو پہلے فوٹو کھینچے گا، مدینہ شریف جائے گا پہلے فوٹو کھینچے گا. جہاں حضور نے جہاں سے منع فرمایا، جس نبی نے اس کی حرمت کا اعلان کیا اسی نبی کے سامنے اللہ کے محبوب کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے میں حج کرنے گیا، میں حاجی بن کے وہاں سے آیا. اگر تو حاجی ہوتا تو وہاں موبائل ایک فٹ کرے جانے کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگ جاتے ہیں بچھڑنے کے ڈر کی وجہ سے لوگ رکھتے بھی ہیں. جو نئے نئے ہوتے ہیں ان کو رکھنا پڑتا ہے مجبوراً، لیکن بند کر کے رکھتے ہیں. جو باادب لوگ جو احترام کرتے ہیں، جو جانور ہیں، جو جنگلی ہیں، جو بیل ہیں، جن کو تمیز نہیں ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہاں تو جانور بھی رسول اللہ کے روزے کا احترام کرتے ہیں. کبوتر بھی اگر مدینہ شریف میں اڑتا ہے تو وہ کبھی خلا کے اوپر سے نہیں اڑتا. ابابیل پرندہ اگر مکہ شریف میں پرواز کرتا ہے تو کعبے کے اوپر سے نہیں جاتا. وہاں تو پرندے بھی روزے مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں. تو عقل والا غیر جانور سے بدتر تو ہے. جانور وہاں احترام کر رہا ہے اور تو رسول اللہ کے روزے کا احترام نہیں کر رہا. ساری کرامت ابھی اسی کے اندر رہ گئی ہے. ایک فٹ کے موبائل کے اندر سب کرامت دکھا رہے ہیں. اللہ کے ولی دونوں کے کرامت دکھا رہے ہیں، ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں. اب پیر صاحب اس میں پلین میں اڑ کے کرامت دکھاتے ہیں. وہ ان پڑھ آدمی کہتا ہے کہ آپ کی کون سی کرامت ہے، اس میں تو میں بھی اڑتا ہوں. یہ تو پرواز اللہ کے ولیوں نے کیا تھا جس میں کسی بغیر پر کے پرواز کرنے والے. پرواز کا عالم یہ ہے. آج بند
सामने काबतुल्लाह का नजारा हो रहा है। सुभान ये तसव्वुर पकाने वाली अता कर एक लम्हे के अंदर पलक झपकते हुए हिंदुस्तान से मक्का शरीफ पहुंच गए। ये अल्लाह के वलियों की शान है। ये तसव्वुर अल्लाह ने अता किया। हुजूर शहंशाह बगदाद ने मिस्र के लोगों से फरमाया कि तुम मिस्र के फलां मैदान के अंदर मेरी तकरीर के वक्त जमा हो जाना। जिस तरह हमारी इस महफिल में बगदाद शरीफ के अंदर लोग मेरी तकरीर सुनते हैं, उसी तरह तुम मिस्र में बैठ कर मेरी तकरीर सुनोगे। मिस्र के लोगों का बयान है कि गौसे आजम के बाद के वक्त, आपकी तकरीर के वक्त हम मिस्र के अंदर उस मैदान के अंदर जमा होने लगे और जिस तरह अहले बगदाद में गौसे पाक की तकरीर सुनते थे, उसी तरह हम मिस्र में रह के हुजूर गौसे आजम का बयान सुना करते थे। क्या शान है गौसे आजम की। बगदाद में गौसे पाक हैं, सुनने वाले मिस्र में हैं, मैदान के अंदर जमा हैं, बयान यहाँ भी सुना जा रहा है, गौसे आजम की आवाज वहां भी सुनी जा रही है। जब ये रसूलुल्लाह के गुलाम का ये आलम है तो मुस्तफा का दर्जा कितना अजीम होगा। मेरे आका के मकाम का अंदाजा कौन कर सकता है? इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको क्या मालूम है? बदबूदार लोग, इनके यहाँ कुछ है ही नहीं है, इसीलिए तो इनके यहाँ आज तक कुछ हुआ भी नहीं। मरे और गए, वहां गए जहां से कभी नहीं निकलना है। अल्लाह ताला इनकी सोहबत से हर साहिब ईमान को महफूज रखे, इनकी सोहबत बद से अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह ईमान वालों की सोहबत अता फरमाए, ईमान वालों का साथ अता फरमाए, अहले हक की मोहब्बत अल्लाह नसीब फरमाए और अहले हक की मायत और इबादत अल्लाह नसीब फरमाए। हज़रत शेख सालेह फरमाते हैं कि मैं एक दिन हुजूर शहंशाह बगदाद की महफिल के अंदर हाजिर हुआ। मैंने देखा कि गौसे आज़म कुर्सी के ऊपर तशरीफ फरमा थे और शहंशाह बगदाद बात फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे थे कि ऐ मशरिक़ वालों, ऐ मग़रिब वालों, आओ मेरी मजलिस से बात में आओ। हज़रत शहंशाह बगदाद अल्लाह के बंदों के दरमियान फरमा रहे थे कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक़ात में ऐसी मखलूक भी पैदा फरमाई है कि जिसे कोई समझ न सका, जिसे कोई जान न सका। आपने फरमाया कि मैं वही हूं। गौसे आज़म ने फरमाया कि मैं वही हूं। हुजूर शहंशाह बगदाद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला फरमा रहे थे कि ऐ लोगों, कोई नबी ऐसा नहीं है जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया में मबूस फरमाया हो, और कोई वली ऐसा नहीं है जो मेरी महफिल के अंदर हाजिर न होता हो। अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह मेरी मजलिस से बात में हाजिर होती है और औलिया की अरवाह भी मेरी मजलिस में हाजिर होते हैं। इन दोनों की हाजिरी होती है और ये कोई ताज्जुब खेज बात नहीं है। ये तो शहंशाह बगदाद की नजर थी कि वो जो सामने बैठे थे उनको भी देख रहे थे और जो नहीं नजर आते उन्हें भी देख रहे थे। लेकिन हर महफिल के अंदर अल्लाह के मुबारक बंदे, औलियाए कामिलीन, बुजुर्गान दीन और बात वो महफिलें हैं कि जब हुजूर के आशिक मुस्तफा के गुलाम उनके जिक्र की महफिल मुनक़िद करते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल के अंदर तशरीफ फरमा होते हैं, हुजूर भी तशरीफ लाते। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि गौसे आज़म की महफिल में अंबिया अलैहिस्सलाम के अरवाह तशरीफ लाए। अंबिया अलैहिस्सलाम हुजूर शहंशाह बगदाद फरमाते हैं कि जो औलियाए किराम बेसात कर गए वो अपनी रूहों के साथ और जो जिंदा हैं अपनी जिस्म के साथ मेरी महफिल बात के अंदर शरीक होते हैं। गौसे आज़म फरमा रहे थे, ऐ गुलाम, 1000 साल तक सफर कर और मेरी मजलिस में आ जा और मेरी बात आके मेरे कलाम को सुन। गौसे आज़म फरमा रहे थे, विलायत यहाँ है, करामात यहाँ है, मेरी मजलिस के अंदर खिलाफत तक़सीम होती है। अल्लाह ताला
اپنے بندوں کو درجات عطا فرماتا ہے. اے غلام اگر تجھے میرے بارے میں پوچھنا ہے تو قبر میں جب پہنچے تو منکر و نکیر سے میرے بارے میں پوچھ لینا, وہ تجھے بتلائیں گے کہ میرا حال کیا ہے. حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بیان فرما رہے تھے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جب اللہ کا ولی عالم ایک عالم ہوتا ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے جسے عالم صبر کہتے ہیں. جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اللہ کا ولی جو بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے, کلام میرے رب کا ہوتا ہے. گفتگو حضرت مولانا روح فرماتے ہیں, گفتگو اللہ گرچ الخلقوں میں عبد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا کہا ہوا اللہ کا ہی کہا ہوا ہے, اگرچہ وہ بات اللہ کے بندے کی زبان سے نکل رہی ہے. حضرت مولانا روح نے اللہ کے ولیوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ کی بات فرمایا, اللہ کا حکم فرمایا. شہنشاہ بغداد جو فرما رہے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے جو حضور غوث اعظم بول رہے ہیں. حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر مجلس باز ہے, آپ بیان فرما رہے ہیں. حضرت شیخ حماد شیرہ فروش حضرت سے آپ بھی مجلس کے اندر موجود تھے. غوث اعظم نے بڑی بات فرمائی. حضرت شیخ ابو الحسن شتروفی شافعی الرحمہ جنہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو تحریر فرمایا ہے, انہوں نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ حضرت شیخ حماد شیرہ فروش آپ کی مجلس کے اندر حاضر تھے. غوث اعظم نے بڑی بات فرمائی تو حضرت شیخ حماد نے غوث اعظم سے عرض کیا کہ عبد القادر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آزمائش ہو, کوئی امتحان ہو, اس لیے کہ بات آپ بڑی بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بات انسان کی عقل سے باہر ہے. حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا. حضرت شیخ حماد پر بے ہوشی طاری ہو گئی, بے ہوش ہو گئے, بے ہوشی طاری ہو گئی. اور پھر حضور شہنشاہ بغداد نے اپنی ہتھیلی کو ان کے سینے سے ہٹا لیا, اور جب ان کے سینے سے ہٹایا تو حضرت شیخ حماد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی ہتھیلی پر لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 بار یہ فرمایا کہ عبد القادر تم سے امتحان نہ لوں گا, تمہاری آزمائش نہ کروں گا. حضرت شیخ حماد کی آنکھ جب کھلی تو آپ نے فرمایا کہ عبد القادر اب کوئی بات نہیں, اب جو دل چاہے وہ کرو, اب تمہیں اختیار ہے جو چاہے کرو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمائش سے محفوظ فرما دیا. حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر, اور شیطان نے اگر کبھی آزمانا بھی چاہا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کے اس پندے کو, اس جال کو توڑ دیا. اس کے بنائے ہوئے, اس کے بدے ہوئے جال کو غوث اعظم نے چاک کر دیا. ایک مرتبہ آپ جنگلوں میں, آپ بیابانوں کے اندر آپ سیر فرما رہے تھے, پیاس کا غلبہ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسی کیفیت بھی گزری کہ میں اپنے آپ کو خود نہیں پہچانتا تھا کہ میں کون ہوں, اور نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے کہ عبد القادر جیلانی ہوں. ایسی کیفیت بھی تاری اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایسی کیفیت بھی تاری فرمائی. حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا, پیاس کا غلبہ ہو گیا, پیاس کی شدت نے بے چین کر دیا. میں نے دیکھا کہ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا ہے اور برسنے لگا. جب پانی برسنے لگا تو پیاس کی شدت کی جو وہ ختم ہو گئی. حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا. بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی, عبد القادر میں تمہارا خدا ہوں, آج کے بعد تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں. حضرت شہنشاہ بغداد نے لاہور پڑھا اور فرمایا کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے, تو ابلیس معلوم ہوتا ہے. جب آپ نے اس کو جواب دیا تو
کہنے لگا کہ عبد القادر آج تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. آج کے مولوی صاحب ہوتے پھنس جاتے. بہت سارے مولوی ہیں آج جو اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے کم نہیں سمجھتے، حالانکہ کچھ نہیں ہو، جانتے کچھ نہیں. کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے پڑھائے ہوئے استاد پہ منتظری کرتے ہیں اپنے بزرگوں پہ. ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے پڑھایا انہی کی ارجوئی کرتے ہیں. تو یہ تو قرب قیامت ہے، یہ تو سب ہوتا رہے گا. جو اپنے علم پہ فخر کرتے ہیں، اور علم اگر کوئی کہتے کہ آپ تو بہت بڑے حضرت ہیں، بہت بڑے مفتی صاحب ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. وہ مفتی اور عالم ہو بھی نہیں سکتا. میں نے بڑے بڑے حضرت کو دیکھا، بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھا، کبھی اپنی زبان سے نہ انہوں نے مفتی کہا، نہ اپنی زبان سے کبھی عالم کہا. ہمیشہ جب بھی اپنا نام لیا تو فقیر کہہ کے نام لیا. میں نے حضرت مفتی انانکارا کو دیکھا، جب بھی کہتے تھے تو اپنا نام جب لیتے تھے تو فقیر رجب علی کہتے تھے. کچھ بھی نہیں، نہ مولوی، نہ علامہ، نہ مفتی، نہ عالم. اور یہ جو بنے گھوم رہے ہیں نا پگڑی باندھے، یہ ان کے سامنے ایک ویسی کی حیثیت نہیں رکھتے. علم کے اندر، عمل کے اندر، تقویٰ کے اندر وہ اپنے وقت کے ولی تھے، بزرگ تھے. حضور مفتی اعظم کی خدمت میں 20 سال تک رہے. حضرت سے میں نے اکثر یہ سنا، فقیر رجب علی. جب بھی کوئی بات آتی تھی اور اپنا نام لیتے تھے تو یہ فرماتے تھے فقیر رجب علی. حضور مفتی اعظم بھی فقیر مصطفیٰ رضا تھا. یہ ان بزرگوں کی زبان پہ تھا. کبھی اپنے آپ اپنے علم کا اظہار نہیں کیا. اب تو جس کو دیکھو ہے کچھ نہیں، اور دعوے بڑے بڑے، اور کوئی ہوتا تو پھنس جاتا. شہنشاہ بغداد سے کہنے لگا کہ آج تمہارے علم نے تم کو بچا دیا. غوث اعظم نے پھر لاہور پڑھا اور فرمایا کہ شیطان پھر تو مجھے پھنسا رہا ہے. میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، بلکہ میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے. عبرت حاصل کریں. جب پگڑی باندھ کے گھومتے ہیں اور بہت بڑے احنامہ بنتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بہت بڑا مفتی صاحب، اپنے منہ سے کچھ بھی کہہ لو، ہے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. اگر ہوتا، جس کے پاس ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ اپنی قلم سے اپنے آپ کو حضرت حضور لکھنا شروع کر دیتا ہے. حضرت شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کیا شان میرے رب نے حضرت غوث اعظم کو عطا فرمایا، کیا مقام غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے حضور شہنشاہ بغداد کا. حضرت شیخ علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور شہنشاہ بغداد کی خدمت میں حاضر تھا. میں نے دیکھا کہ بغداد شریف کے ایک مشہور تاجر جن کا نام ابو غالب تھا، حضور شہنشاہ بغداد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، آپ کے جد کریم کی یہ سنت ہے کہ اگر کوئی دعوت پیش کرے تو اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے. بڑے ادب و احترام سے انہوں نے حضور شہنشاہ بغداد کو ان کے نانا جان کا وسیلہ دیتے ہوئے دعوت پیش کیا. کیسے مبارک لوگ، کیسے ادب و احترام والے لوگ. عرض کرتے ہیں ہمارے سردار بغداد شریف کے جب لوگ آتے تھے اور حضور غوث اعظم کے پاس خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو یہ کہہ کے کلام کرتے تھے، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار، آپ کے جد کریم کی سنت ہے دعوت قبول کرنا. حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ملی تو میں تمہارے یہاں دعوت میں چلوں گا. پھر سرکار غوث پاک نے سر مبارک اپنا جھکایا اور مرتبہ فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر پھر اٹھایا اور فرمایا ہاں میں تمہارے یہاں چلوں گا. ایک سواری لائی گئی، حضور شہنشاہ بغداد اس کے اوپر سوار ہوئے. ایک طرف شیخ علی نے لگام پکڑی، دوسری طرف ابو غالب نے پکڑی اور یہ سواری چلی ابو غالب کی تاجر کے گھر کی طرف. حضور شہنشاہ بغداد جب ابو غالب تاجر کے گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، بغداد شریف کے مشاہیر جو مشائخ تھے وہ ان کے گھر کے اندر موجود ہیں. دسترخوان بچھا ہوا ہے،
طرح طرح کے کھانے وہاں پر موجود ہیں، میٹھا بھی ہے اور ترش بھی ہے، تیکھا جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے، سب موجود ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک ٹوکرا حضور شہنشاہ بغداد کے قریب دسترخوان کے پاس لا کے رکھ دیا گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، آپ نے شیخ علی سے کہا کہ یہ ٹوکرا میرے پاس اٹھا کے لاؤ۔ وہ اوپر سے بالکل بندھا ہوا تھا، بالکل بندھا تھا، کھلا نہیں تھا، وہ بندھا بند تھا۔ غوث اعظم نے ٹوکرے کو قریب منگایا، اس کے منہ کو کھولا گیا۔ جب منہ کھلا تو آپ نے دیکھا کہ اس ٹوکرے کے اندر ابو غالب تاجر کا مفلوج بیٹا جو فالج مار گئی تھی، جس کو برس کا داغ بھی تھا، آنکھوں سے نابینا بھی تھا، کئی مرض میں گرفتار تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد نے اس بچے کے اوپر اپنا دستے کرم رکھا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا اٹھ کے کھڑا ہوا، ٹوکرے سے نکلا اور گھر کے اندر دوڑنے لگا۔ آپ کی بینائی بھی واپس آ گئی، یعنی جو نابینا تھا بینا ہو گیا، دیکھنے لگا، برس کی بیماری بھی چلی گئی، بالکل شفا یاب ہو گیا۔ اور لوگوں نے نعرہ لگایا، نعرہ لگا۔ اب تو خالی زبانی نعرہ لگتا ہے، نعرہ لگانے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو 3 جماعت بنائی ہے نعرہ لگانے، خالی بس نعرہ، زبانی نعرہ، حقیقت کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف منہ سے چلانا، نعرہ کچھ نہیں۔ یہ نعرے حق ہے جو اللہ والوں نے لگایا، جو غوث اعظم نے لگایا، جو غریب نواز نے لگایا، جو محبوب الہی نے لگایا۔ یاہو کی صدا بلند ہوئی تو جنگل کے جانور خاموش ہو گئے۔ جب اللہ کی صدا لگائی تو جنگلوں کے اندر سناٹے چھا گئے۔ وہ صدائے رونے اللہ کے بندوں کی مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتی ہے۔ بہت چیر نعرہ لگانے چلے، اور اگر کھانا نہ ملے تو نعرہ کیا ہوگا؟ اٹھ ہی نہیں پائے گا، نعرہ کیا لگائے گا؟ بھوکا پیاسا آ جائے جلوس میں پھر نعرہ لگا کے ملے گا۔ ایک دن پہلے 2 دن پہلے روزہ رکھے، سحری اور افطار نہ کرے اور پھر آپ نعرہ لگا کے مجھ کو، روح نکل جائے گی، دوسری نعرہ والا سب بھول جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، آواز حق وہی ہے۔ 40 دن غوث اعظم پہ گزر گئے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور جب کھایا تو اللہ کے حکم سے کھایا۔ اس لیے حضرت امام اہل سنت حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے جب غوث اعظم کو کھلایا کا حکم ہوا اللہ کا، تو غوث اعظم نے کھایا اور پیا۔ یہ شان اللہ کے ولیوں کی ہے۔ منہ سے نعرہ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھنا ہے، نعرہ لگانے کے لیے گلا پھاڑ دیا۔ کہنے ہم تو آئے ہی اس لیے، اپنا تو کام ہی سال میں ایک ہی بار میں چلانا ہے، ایک بار نعرہ لگانا ہے اور 2 مرتبہ سال میں نماز پڑھنا ہے، عید کی بقرعید کی۔ کچھ لوگ ہیں ہفتے والے ہیں، ہفتے میں ایک دن، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ ہی صرف ہوتی ہے زندگی میں ایک بار نماز۔ وہ کون سی؟ وہ جنازے والی، بس ایک ہی نماز ہوتی ہے، وہ خود نہیں پڑھتا، دوسرے لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی سے محفوظ رکھے جو اس کی یاد سے غفلت میں گزر جائے۔ اللہ اپنی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اگر یہاں اعلان یہ ہوا ہوتا کہ ہر تقریر کے بعد یہاں پر وہ بوٹی کا انتظام، بوٹی تندوری چکن بریانی کا انتظام ہر تقریر کے بعد ملے گا۔ ابھی یہاں بیٹھنے کے لیے جھگڑا ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کے لیے صرف اسی بریانی کے لیے، آپ بے غیرت بے شرم لوگ ہیں، کھانے کے لیے مرتا ہے جس سے جو روح کی غذا ہے وہ تو نہیں حاصل کر رہا ہے، جسم کی غذا کے لیے مرتا ہے،
ابھی نیاز ہو تو یہاں پورے جتنے محلے کے ہیں نا سب یہ ایسا لگے گا کہ پوری یہ آبادی جو ہے نا پوری بستی سنجے نگر پٹھان واڑی یہ واڑی وہ واڑی یہ جتنی واڑی ہے سب واڑی کے سردار نہیں، سارا پورا ان کے اوپر ملکیت ہے، سب سے پہلے آگے آ گیا، کوئی ایسے ہلے گا چلتا ہاتھ ملا کے، کوئی جھوم کے چلے گا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ نہیں یہاں کا جو سب سے بڑا جو دین تک کی خدمت کرنے والا یہی ہے۔ وہ مجھے لوگ بتانے لگے کہ جب آپ نے کہا کہ کل تہجد کی نماز پڑھنا اور فجر کی نماز میں آنا تو جتنے 5 وقت والے تھے ان کو ایک دم اوپر جگہ ملی اور جو سال والے ہیں ان کو سب سے نیچے جگہ ملی۔ میں نے کہا یہ صحیح ہے، ہم کو تو ایک دن پڑھنا تھا، سال میں ایک ہی بار پڑھنا تھا، تو جو 5 والے ہیں 5 وقت پڑھنے والے ہیں ان کو تو اوپر ہی جانا پڑے گا۔ تو بوٹی کے لیے اگر بوٹی کا اعلان ہو جاتا کہ ہر تقریر کے بعد بوٹی ملے گی، بریانی ملے گی، تو یہاں جھگڑا ہو جاتا بیٹھنے کے لیے، مسجد میں بیٹھنے کے لیے وہ دھکے مار کے ایسے دھکا مار کے وہاں سے آتا۔ ایک سال مجھے آپ بتانے لگے، کہنے لگے میں تو کمزور آدمی ہوں، وہ آپ وہاں جانا تھا نماز پڑھنے کے لیے، نوجوان لوگ جانے نہیں دیا، مجھے دھکا مار کے باہر کر دیا تو اندر چلے گئے۔ میں نے کہا بے غیرت لوگوں کا زمانہ ہے، بے شرم لوگ ہیں، پہلے تو ان کو وقت موقع دینا چاہیے، بیچارے نہیں چل سکتے ہیں، جو مجبور ہیں، جو ضعیف ہیں۔ تیرا باپ بھی اسی کیفیت میں آئے گا، اگر ہوگا تو، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اگر تیرا ابا ہے وہ بھی تو بوڑھا ہوگا۔ جب تو کسی دوسرے کے باپ کا احترام نہیں کرتا تو تیرے باپ کا احترام کون کرے؟ اس لیے جو مردراز ہیں، جو کمزور ہیں، ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا جو اپنے سے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہ کرے اور اپنے سے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ تو دونوں کو حکم دیا گیا، بڑے کو حکم دیا گیا کہ اپنے سے چھوٹے پر شفقت کرے اور چھوٹے کو حکم دیا گیا کہ اپنے سے بڑے کا احترام کرے۔ تمہارے اللہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کسی کے تو ہے نہ ہو، ان کا احترام تمہارے پر لازم ہے، ضروری ہے۔ حضور کا حکم ہے کہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرو۔ اب تو اپنے باپ کا ہی نہیں کرتا، وہ دوسرے کے ابا کیا کرے گا؟ اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو دوسرے کے باپ کا ادب کیا کرے گا؟ یہ تو شان اللہ کے ولیوں کی ہے۔ اللہ نے جو انہیں مقام عطا فرمایا، جو درجہ عطا کیا، اس میں جہاں ان کی عبادت و ریاضت کا دخل تھا وہیں ان کے ماں باپ کی دعاؤں کا بھی دخل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مقام عطا فرمایا، حضور شہنشاہ بغداد، پیران پیر دستگیر، لوگوں نے نعرے تکبیر لگایا اور غوث اعظم نے بغیر کھانا کھائے ہوئے آپ وہاں سے اٹھے اور واپس اپنے مدرسے کی طرف تشریف لائے۔ شیخ علی کہتے ہیں کہ ہم حضور شہنشاہ بغداد کی خدمت میں حاضر تھے۔ رافضی جن کو کھٹمل کہتے ہیں، کھٹملوں کی ایک جماعت، رافضیوں وہاں بہت ہیں، ادھر جو ہے نا بغداد شریف کے لوگ بہت ہیں، تو کھٹملوں کی ایک جماعت، رافضیوں کی ایک جماعت 2 ٹوکرا لے کر غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے، ٹوکرا لے کر، ٹوکرے میں لوگ مٹھائی لاتے ہیں، وہ مٹھائی تھوڑی لے کے آئے، ٹوکرا لے کے آئے جس کا منہ اوپر سے بندھا ہوا تھا، امتحان لینے کے لیے غوث پاک کا۔ یہ بڑا شہرہ ہے غوث اعظم کی کرامت کا، بڑا شہرہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضت کا، ان کے تقوی و طہارت کا۔ چلو دیکھیں امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں۔ 2 ٹوکرے لے کر آئے، ٹوکرا لا کے رکھا۔ حضور شہنشاہ بغداد نے اپنے بیٹے حضرت عبدالرزاق سے فرمایا، ایک ٹوکرے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت عبدالرزاق گئے اور اٹھا کر اپنے والد کے سامنے اس ٹوکرے کو لا کے رکھ دیا۔ آپ نے اس ٹوکرے کو کھولنے سے پہلے فرمایا کہ اس ٹوکرے کے اندر ایک بچہ ہے جس کو فالج مار گئی ہے، جو چل نہیں سکتا ہے، اپاہج ہے، پہلے ہی بتایا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عبدالرزاق سے فرمایا کہ اس کا منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھولا، دیکھا تو اس کے اندر ایک فالج مارا ہوا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تم بے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔
جیسے ہی غوث اعظم نے فرمایا وہ بچہ ٹوکرے سے اٹھا اور دوڑنا شروع کر دیا. شہنشاہ بغداد نے دوسرے ٹوکرے کی طرف اشارہ کیا, اس کو بھی اٹھا کے لائے. حضرت عبدالرزاق نے سامنے رکھا. آپ نے فرمایا کہ اس ٹوکرے کے اندر ایک بچہ ہے جس کو کوئی مرض نہیں ہے, بالکل اچھا ہے, کٹمل امتحان لینے آئے, کٹمل لوگ امتحان لینے آئے. آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ بالکل تندرست ہے, اچھا ہے. آپ نے حضرت عبدالرزاق سے فرمایا کہ اس کا منہ کھولو. حضرت عبدالرزاق نے اس کا منہ کھولا. جیسے ہی منہ کھولا اس کے منہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے چلنا چاہا. غوث اعظم نے اس کا بال پکڑ لیا اور فرمایا کہ بیٹھ جا. جیسے ہی وہ بیٹھا اسے فالج مار گئی. یہ جو کھٹملوں کی جماعت حاضر تھے چیخ و پکار کرنے لگی. حضور غوث اعظم کے قدموں پہ گر پڑے اور سچے دل سے دائر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور ہمیں آپ اپنے غلاموں میں شامل کروا دیجیے. سب کے سب دائر ہو گئے. جو پوری جماعت آئی تھی کھٹملوں کی سارے دائر ہو گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبدالرزاق اور حضرت شیخ علی فرماتے ہیں کہ اس دن محفل کے اندر 3 لوگوں کا انتقال ہو گیا. جب یہ منظر یہ واقعہ ہم نے دیکھا تو 3 لوگوں کا انتقال ہو گیا اس محفل کے اندر جس دن یہ واقعہ پیش آیا. کیا شان غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. جسے چاہیں مردہ ہے تو اسے زندگی اللہ کے حکم سے عطا فرما دے, اور مردہ راہ جانے دیتی ہے وہ زندہ راہ بیچا دیتی ہے. مردے کو اگر وہ اللہ کے حکم سے چاہے تو جان عطا کر دیں, اور اگر جان والے پر نظریں تصرف ڈال دیں. جس طرح کی بہت سارا واقعہ ہے غوث اعظم کا جو میں سناؤں گا کہ جس نے حکم دے دیا کہ مر جا تو اسی وقت کو تڑپ کے اس کی روح نکل گئی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, ایک نہیں ہے بہت سارے واقعات انشاءاللہ میں سناؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ غوث اعظم کے ذکر کی محفل ہے اور اس میں وہی آئے گا جو شہنشاہ بغداد کا مرید ہوگا, جو ان کا عاشق ہوگا, جن کو صرف ایک کھٹکھٹانا ہے, کھٹکھٹانا ہے کو لے کے چلانا ہے, شور مچانا ہے اور نیاز کے لیے جھگڑا کرنا ہے. مل جائے تو اپنی بھی ٹانگ توڑ لینا, نہیں لے اپنا کوکڑا پھوڑ لینا. اس کا کام یہی ہے. صرف ابھی نیاز ہوا ہے تو دیکھو سارے جتنے بڑے بڑے ہیں شیطان وہ سب جمع ہو جائے منحوس. پورا صبح سے نیاز تو شام کو ہوگی, چلانا وہ فجر سے شروع کر دیں گے صرف کھانے کے لیے. یہ کوئی محبت تو نہیں. محبت تو یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھ کے حضور غوث اعظم کا ذکر سنتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم غوث اعظم سے دور ہیں, وہ بغداد میں ہیں, ہندوستان میں. ہم بمبئی کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, غوث اعظم بغداد کے اندر ہیں. ہم یہاں سے بول رہے ہیں, وہ ہماری فریاد نہیں سن رہے. ایسا نہیں ہے. حضور شہنشاہ بغداد کی نظر ہم پر بھی ہے. وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہماری فریاد کو سن رہے ہیں, اور جو اس محفل میں شریک ہیں ان پر ان کی نظر کرم ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے اوپر غوث اعظم کی نظر ہے. غوث اعظم کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم حضور شہنشاہ بغداد کی محفل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرکت کا موقع عطا فرمایا. ہم اس کی ان کی مجلس میں شریک ہیں اور ان کا فیض حاصل کر رہے ہیں, ان کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہمیں اور آپ سب کو مالا مال فرمائے. اس محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ کل پھر یہ محفل منعقد ہوگی. اسی لیے میں یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا, بس 10 بجے یہ ختم ہو جائے گی تاکہ جنہیں اپنا کام ہے ضروریات ہوتی ہیں کم از کم 1 گھنٹہ ہی صحیح ولیوں کے تاجدار کا, ولیوں کے سردار کا ذکر ہو جاتا ہے. ان کی یاد تو منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی یاد سے ہمارے سینے منور فرمائے اور ان کے فیض سے اللہ میں مالا مال فرمائے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ مصطفیٰ سلام کیوں رضا
مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله.